السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا پرابلمز ان ایجوکیشن سسٹم اینڈ اٹس سلیوشن۔ تو مشکلات کا حل کا یہ پارٹ 2 ہے۔ تعلیم و تربیت مطلب ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ دو الفاظ یعنی تعلیم و تربیت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ تعلیم اصل میں چیزوں کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دماغ کی تربیت کرنا ہے کہ وہ اچھے سے سوچ سکے اور کوئی چیز دریافت کر سکے یا تخلیق کر سکے۔ ایجوکیشن از اے ٹریننگ آف مائنڈ ٹو تھنک کریٹیو اینڈ پروڈکٹیو۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جذباتی ذہانت بھی کوئی چیز ہے، یعنی جس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ فن لینڈ کے تعلیمی نظام کو دنیا کا بہترین تعلیمی نظام سمجھا جاتا ہے، اور جب میں نے اس کو ڈیٹیل سے یعنی تفصیل سے اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ وہاں اسکول میں بس 3 سے 4 مرتبہ ہی پیپرز لیے جاتے ہیں، اور ٹیچر پر سب ہے کہ وہ بچے کو سمجھے اور خود فیصلہ کرے کہ یہ اگلی کلاس یا گریڈ میں جائے گا یا نہیں۔ اور وہاں پر بچوں کو کریٹیوٹی سکھائی جاتی ہے، بہت اچھے طریقے سے بولنا سکھایا جاتا ہے، اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں، مورل ویلیوز، اپنے بڑوں کے ساتھ وقت گزارنا سکھایا جاتا ہے، اپنے بڑوں سے سنی ہوئی کہانیاں کلاس میں دوسرے بچوں کو سنائی جاتی ہیں۔ بچوں کو ریلیکس یعنی پرسکون رکھنے کے لیے کلاس بہت ہی کمفرٹیبل ہوتی ہے، کوئی ہوم ورک اتنا نہیں ہوتا، بس چھوٹے سے ٹاسک ہوتے ہیں جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، اور بچوں کو خوش شوق ہوتا ہے کہ کب دوبارہ ہم اسکول جائیں گے اور کب پھر سے صبح ہوگی۔ اس طرح سے تعلیم و تربیت دونوں کو برابر رکھا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات، جب تک بچہ 7 سال یعنی 7 ایئرس کا نہیں ہو جاتا تب تک اسکول میں ایڈمیشن نہیں دیا جاتا، اور ہمارے ہاں پاکستان میں جب بچے کو ماں اور باپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تب اس کو اسکول اور کتابوں میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے تعلیمی نظام کو دنیا کا بہترین تعلیمی نظام سمجھا جاتا ہے، اور پچھلے 16 سالوں سے دنیا کا بہترین تعلیمی نظام ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم ایک کاروبار ہے، گورنمنٹ اسکول کی تعداد بہت کم ہے اور اوپر سے معیاری بھی نہیں ہے۔ طلبہ کے ذہنی مسائل علیحدہ ہیں، آگے پھر کالج اور یونیورسٹیز وغیرہ میں ہماری پرجوش زندگی کو بیکار کیا جاتا ہے۔ یا تو بچہ رٹو طوطا بن جاتا ہے یا پھر تعلیمی نظام سے باغی ہو جاتا ہے۔ جو بچہ کنسیپچول ہوتا ہے وہ اس تعلیمی نظام سے بیزار ہو جاتا ہے اور فردر ایجوکیشن کے لیے فورن کنٹری کا رخ کرتا ہے اور پھر وہیں پر ہی نوکری کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں کچھ جمعیتیزم اور کچھ پروفیسرز کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے طلبہ نفسیاتی بھی بنتے ہیں، اور رٹا سسٹم کی وجہ سے یعنی کریمنگ کی وجہ سے 5 سالہ پیپرز کی مدد سے، جسے لاسٹ 5 ایئر پیپرز بھی کہتے ہیں، کی مدد سے 67 to 75% نمبر لے کر آرام سے پاس تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ قابل نہیں ہوتے، وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے، وہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے۔ ویل ٹرینڈ اور ویل ایجوکیٹڈ دونوں میں فرق ہے، ایک تعلیم ہے اور ایک تربیت ہے۔ اس کے اوپر تفصیل سے ویڈیو بنے گی۔ تو ہمارا تعلیمی نظام 22 سے 25 سال کی عمر میں بھی اس قابل نہیں بناتا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بیچ سکیں اور لائف میں پروڈکٹیو ہو سکیں۔ جس ملک کے تعلیمی نظام کے تھیسس، ریسرچ پیپر، سینپسز وغیرہ لائن اور ورڈز کو تبدیل کر کے لکھ دیے جائیں تو وہاں کون سی ترقی ہوگی؟ پرائیویٹ یونیورسٹیز نے بھی تعلیم کو کاروباری بنا رکھا ہے۔ تھیسس، سینپسز اور ریسرچ پیپرز کے نام پر مذاق ہوتے ہیں۔ کون سی ایسی لیبارٹری یا ریسرچ سینٹر ہے جہاں پر ہم نے کوئی مائکرو چپ دریافت کر لی ہو یا کچھ ایسا کام کر لیا ہو یا ہم نے کون سا کوئی سپر کمپیوٹر بنا دیا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس کچھ حل موجود ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ہے کہ حکومتی سطح پر تعلیمی بجٹ کو ترقیاتی بجٹ کے برابر لایا جائے۔ ہاں، افسوس شاید ایسا ہو جائے۔ پورے ملک میں 50,000 سے زائد مور دین 50,000 ماڈرن پرائمری سکولز بنائے جائیں، اور ایک میڈل کے بچے کو یعنی کہ فرام گریڈ 6 ان کو کمپیوٹر پروگرامنگ اور روبوٹکس سکھائی جائے۔ نفسیات یعنی کہ سائیکولوجی بھی پڑھائی جائے تاکہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس کو سمجھ سکے۔ اور جو بات میں اب کہنا چاہتا ہوں یعنی نمبر 4 پوائنٹ، یہ پہلے نمبر پہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی پڑھائی جائے۔ نمبر 5، بنیادی طور پر بیسکس آف اکنامکس پڑھائی جائے تاکہ وہ بزنس کو اور اکنامیکل سائیکلز کو سمجھ سکیں۔ نمبر 6، سب کچھ ڈیجیٹل ہونا چاہیے اور بھاری بھرکم بیگس کی بجائے ٹیبز ہونے چاہیے، اور ایک ٹیبلٹ کے اندر سارے سبجیکٹس کی بک ہونی چاہیے، باقی 2 سے 3 نوٹ بکس کافی ہیں۔ 2.5 کلو 3 کلو سے زیادہ 3.5 کلو سے زیادہ کا وزنی بیگ نہیں ہونا چاہیے تاکہ ان کی گروتھ ہو سکے۔ نمبر 7، بچوں کو اسلامی روایات کے بارے میں بتایا جائے۔ نمبر 8، کسی بھی بچے کو 6 سال کی عمر سے پہلے اسکول میں داخلہ نہ دیا جائے تاکہ وہ ماں باپ سے اخلاقی تربیت حاصل کر سکیں۔ نمبر 8، ٹیچرز اور پروفیسرز کو بھرتی کرنے سے پہلے نفسیاتی جائزہ لیا جائے تاکہ کوئی جنسی درندہ اس پروفیشن میں نہ آ جائے۔ نمبر 9، بچے کو تعلیم دی جائے کہ دنیا میں پروفیشنز کون کون سے ہیں اور اس کے شوق کے مطابق اس کو پروفیشنل تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 10، اخلاقی تعلیم دی جائے۔ نمبر 11، سپورٹس لازمی ہے۔ آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔